شیر اور چوہا۔ ایک جنگل میں ایک شیر اور چوہا رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیر پیٹ بھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے لیے درخت کی چھاؤں کی تلاش کرنے لگا اور ایک سایہ دار درخت دیکھ کر اس کے نیچے آرام سے سو گیا۔ اسی دوران وہاں پر ایک چوہا کھیلتے ہوئے پہنچ گیا اور شیر کی خراٹے بھری نیند دیکھ کر چوہا اس کے قریب پہنچ گیا اور مستی سے شیر کے اوپر اچھل کود کرنے لگا۔ اتنے میں شیر نیند سے بیدار ہو گیا اور غصے سے چوہے کو پکڑ کر کہنے لگا، ارے ادنا چوہے، تو نے میری نیند خراب کر دی، رک جا، تجھے ابھی کھا جاؤں گا۔ معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، میں نے انجانے میں غلطی کر دی، مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کی بھوک کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، مجھے معاف کر میری زندگی بخش دے تو میں کبھی نہ کبھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ہا 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 ہا، انگلی برابر نہیں ہو، تم میری مدد کیا کر پاؤ گے؟ ٹھیک ہے چل، تجھے چھوڑ دیتا ہوں، چلے جا۔ اسی طرح کچھ دن گزر جانے کے بعد شیر شکار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا، جس سے شیر زور زور سے مدد کی گہار کرنے لگا۔ شیر کی زوردار آواز سن کر ادنا چوہے کو احساس ہو گیا کہ جنگل کا راجا کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ شیر کی آواز سنتے سنتے اس جگہ پہنچ گیا جہاں شیر شکاری کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اطمینان رکھیے بادشاہ سلامت، میں اپنے نوکیلے دانتوں کی مدد سے ابھی آپ کو اس جال سے نجات دلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً پورے جال کو کترنے لگا۔ اس طرح ادنا چوہے نے شیر کو شکاری کے جال سے محفوظ بچا لیا۔ جسم کے حساب سے چھوٹا ہونے کے باوجود جنگل کے راجا کی جان بچانے پر شیر کے ذہن میں خیال آیا کہ ادنا چوہا ہونے کے باوجود اس نے میری جان بچا لی، اس لیے ہمیشہ آگے والے کو کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ سوچ کر شیر نے اسی دن سے ادنا چوہے سے دوستی کر لی اور دونوں ساتھ ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ کچھوا اور دو بغلے۔ ایک گاؤں میں ایک تالاب تھا۔ اس تالاب میں دو بغلے اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ ایک سال مناسب بارش نہیں ہونے کے سبب تالاب کا پانی سوکھ گیا، جسے محسوس کر دو بغلے آسمان میں اڑنے لگے اور کچھ دور بعد انہیں ایک تالاب نظر آیا جس میں بہت سارا پانی تھا، اور اس تالاب میں مینڈک اور کیکڑے کثیر تعداد میں ہونے کا اندازہ بغلوں کو ہو گیا۔ پرانے تالاب سے نکل کر نئے تالاب میں بسیرا کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ بغلوں کی باتیں پاس کھڑا کچھوا سن رہا تھا۔ وہ کچھ وقت ضائع کیے بغیر ان کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، دوستوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں تنہا نہیں رہ پاؤں گا۔ اس طرح وہ ان سے گزارش کرنے لگا۔ بغلے اس پر رحم کرتے ہوئے کچھوے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھوے کو کس طرح لے جائیں۔ کچھوا اڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اتنی دور چل پائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہوا میں لے اڑیں گے، لیکن کچھوا ان کی پیٹھ پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ بڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کچھوا ایک لکڑی اپنے منہ میں پکڑ لے تو بغلے اسے اپنی چونچ میں پکڑ کر نئے تالاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ بغلوں کی باتیں سن کر کچھوے نے راحت کی سانس لی۔ بغلوں نے کچھوے کو سخت الفاظ میں تاکید کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صورت میں تم منہ نہیں کھولو گے اور لکڑی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ کچھوے نے سر ہلا کر ہاں کہنے لگا۔ دوسرے دن صبح سویرے دو بغلے کچھوے کو لے کر ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ آسمان میں اڑنے لگے۔ کچھ فاصلے بعد زمین پر کھیل رہے بچوں کی نظر ان پر پڑی۔ بچے کچھوے اور بغلوں کو حیرت سے دیکھ کر انہیں مارنے کے لیے پتھر تلاش کرنے لگے۔ کچھوے کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے منہ کھول کر یہ بات بغلوں کو بتانی چاہی، لیکن منہ کھولتے ہی کچھوا نیچے گر گیا اور اونچائی سے گرنے کے سبب اس کی جان چلی گئی۔ سبق: اسی لیے آنے والی مصیبت کا پہلے سے اندازہ کرنا چاہیے اور اس کا مناسب حل نکالنا چاہیے، ورنہ جلد بازی کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔